ایک اور بات جو انسان بعض دفعہ لوگوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے روکتی ہے، وہ دنیا کے مال و متاع کی جو ہے، انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کا میرا مال بڑا قیمتی ہے، یقیناً قیمتی ہے، لیکن اس کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ مد دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے اصبع یعنی انگلی جو ہے فی الیم میں پانی میں ڈالے یا دریا میں ڈالے، فلینظر بما یرجع، اور دیکھے کہ کس چیز کے ساتھ، جب آپ انگلی پانی میں ڈالتے تو کیا آتا ہے؟ پانی کی ایک چھوٹی سی سطح، ایک آدھ قطرہ۔ تو یہ ہے دنیا کا معاملہ آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت وہ دریا اور سمندر ہے، اور وہ دنیا وہ انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک آیت ذکر کی، اور بڑی عظیم الشان آیت ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ إِلَى آخر آیا کہ اللہ رب العالمین اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہو جائیں گے، ایک ہی راستے پر ہو جائیں گے، ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کو نہیں ماننے والے نان مسلمس ہیں، نان بلیورز ہیں، تو اللہ رب العالمین جو ہے ان کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، اور وہ جو زینے اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھی جو ہے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، ان کے زینوں اور سیڑھیوں کو بھی ایسا کر دیتے، اور ان کے گھر کے دروازوں کو، ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب فرماتے ہیں ہم انہیں سونے کا بنا دیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف اس بات کا جو ہے کہ لوگ اگر ایک طریقے پہ نہ ہو جائیں، آپ دیکھیے یہ بات بڑی بہت وزنی اور بہت قیمتی ہے کہ ابھی کفر کی ترقی دیکھ کر اور کافروں کے پاس مال و دولت دیکھ کر، ان کے اسکائی اسکریپرز، فلک بوس عمارتیں دیکھ کر اور ٹیکنالوجی دیکھ کر، تو مسلمان جو ہیں بعض لوگ بڑے مروب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی اتنا کچھ ان کے پاس ہے، اور اگرچہ وہ اس کے لیے ظاہر ہے ان کے ہاں تو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، حرام اختیار کریں، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پابند کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم سارا کچھ ہی ان کو دے دیتے، لیکن لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے آج بھی فتنے میں مبتلا ہے، اس کے باوجود کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بہت مال دے رکھا۔ تو اس لیے یہ بات سمجھیے گا کہ دنیا میں جو ہے مال اور اسباب کا اور دولت کا ہونا، دیکھیے قارون کتنا دولت مند تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ناکام ٹھہرا، فرعون جو ہے ناکام ٹھہرا۔ تو مال و دولت ہونا یہ اور چیز ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی ہونا اور چیز ہے۔ تو دنیا کا جو مال و متاع ہے، یہ جو ابھی ہمارے پاس ہے، یہ اس جنت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ جنت میں کیا کچھ ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ جو انسان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں اور جو کانوں نے سنا نہیں۔ تو اس لیے ایک تو آخرت میں جو کچھ ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور دوسرا یہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا، اللہ رب العالمین چونکہ ان کو صرف دنیا میں دینا ہے اس لیے ان کو دے دیا۔ مسلمان کے لیے چونکہ آخرت بھی ہے، اور بلینز اور ملینز آف ایئرز جو ہیں ان کی آخرت میں اس دنیا کے بعد زندگی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کتنی بڑی زندگی ہے۔ یہاں آپ صرف انسان چند سا برسوں کے لیے رہتا ہے، 50 60 70 برس، اور اس کے بعد جو ابدی زندگی اس میں آپ کتنا رہتے ہیں۔ تو خیر، تو جب دنیا میں جو مال ہے اس کی محبت انسان پر آ جاتی ہے تو پھر بعض دفعہ وہ زکوٰۃ سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھی کہ انسان جو ہے مال و دولت کی محبت کو اپنے اوپر اتنا غالب نہ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکموں کو بھول جائے اور اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دے۔